عید سے 2 دن پہلے سائمہ کی بھابھی نے اسے فون کیا اور بولی آکر زکوٰۃ لے جاؤ اور بچوں کے کپڑے خرید لینا۔ وہ خوشی خوشی میکے گئی اور بھابھی نے اسے 1 لاکھ روپے دیے، اور جب وہ پیسے لے کر جانے لگی تو شور مچا دیا کہ سائمہ میرے پیسے چوری کر کے جا رہی ہے۔ اور جب اماں نے اس کے پاس پیسے دیکھے تو اسے برا بھلا کہنے لگی کہ اگر ضرورت تھی تو مجھ سے مانگ لیتی۔ سائمہ شرمندہ ہو کر واپس آ گئی۔ تو عید والے دن بھائی اور بھابھی اسے عیدی دینے گئے تو سائمہ نے زکوٰۃ والی کال ریکارڈنگ آن کر کے بھائی کو فون دیا تو بھابھی کے پسینے چھوٹ گئے۔ اماں، اس بار بھی ہمیں عید پر کپڑے نہیں ملیں گے؟ جب سے ابا گئے ہیں ہمیں تو کپڑے ہی نہیں ملتے، وہی پرانے کپڑے پہن کر گزارا کرنا پڑتا ہے۔ معصوم صورت گڑیا نے آ کر سائمہ سے یہ بات کہی تو جیسے سائمہ کے دل پر کسی نے چھری چلا دی ہو۔ اس نے فوراً بیٹی کو اپنے پاس بٹھایا اور اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ بچوں کے سامنے وہ کبھی اپنی کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، بیٹا کوئی بات نہیں، پرانے کپڑے ہوں یا نئے کپڑے، یہ بھی قسمت سے ہی نصیب ہوتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پہننے کے لیے پرانے کپڑے بھی نہیں ہوتے، اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سائمہ نے تو بڑی بات کہہ دی تھی، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ گڑیا کے معصوم ذہن میں اس کی بات کتنی سمجھ آئی ہے۔ گڑیا نے خاموشی سے سر ہلا دیا اور پھر اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیلنے لگی۔ چند ہی لمحوں میں وہ اپنی دنیا میں مگن ہو گئی تھی، مگر سائمہ وہیں بیٹھی سوچوں میں گم ہو گئی۔ اس کے دل میں عجیب سی بے بسی اتر آئی تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، یا اللہ، ہر بار یہی سوچتی ہوں کہ اس بار بچوں کو عید پر ضرور نئے کپڑے لے کر دوں گی، مگر حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ کبھی راشن کے پیسے نہیں ہوتے اور کبھی کسی اور ضرورت کے لیے خرچ نکل آتا ہے۔ بچوں کو کپڑے کہاں سے دلواؤں؟ اس کی آنکھوں کے سامنے شوہر کی یادیں بھی تازہ ہو گئیں۔ شوہر کے جانے کے بعد زندگی جیسے یکدم بدل گئی تھی۔ پہلے گھر میں تنگی تو تھی، مگر عزت اور سکون تھا۔ شوہر ہمیشہ کوشش کرتا تھا کہ بچوں کی چھوٹی بڑی خواہشیں پوری کرتے۔ عید کے دن بچوں کے چہروں کی خوشی دیکھ کر وہ خود بھی خوش ہو جاتا تھا، مگر اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ انہی خیالوں میں گم تھی کہ اچانک اس کے موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے چونک کر موبائل اٹھایا اور اسکرین پر نظر ڈالی تو بھابھی کا نام دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بھابھی عام طور پر اسے فون نہیں کرتی تھیں۔ اس نے فوراً کال ریسیو کر لی اور سلام کیا۔ بھابھی نے بھی سلام کا جواب دیا اور خلاف عادت بہت نرم اور میٹھے لہجے میں اس کا حال پوچھنے لگیں۔ سائمہ کو تھوڑی حیرت بھی ہو رہی تھی کیونکہ بھابھی عام طور پر اس سے اتنی محبت سے بات نہیں کرتی تھیں۔ چند لمحے ادھر ادھر کی باتوں کے بعد بھابھی اصل بات پر آ گئیں۔ انہوں نے کہا کہ سائمہ، میں نے اور تمہارے بھائی نے زکوٰۃ کے پیسے نکال کر رکھے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ تم آ کر لے جاؤ۔ مجھے لگتا ہے ان پیسوں پر سب سے زیادہ حق تمہارا ہی ہے۔ بچوں کے لیے عید کے کپڑے خرید لینا اور جو ضروری سامان ہو وہ بھی لے لینا۔ بھابھی کی بات سن کر سائمہ کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بھابھی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس وقت یاد رکھا۔ میں کل ہی آ جاؤں گی اور پیسے لے جاؤں گی۔ فون بند کرنے کے بعد وہ کچھ لمحے وہیں بیٹھی رہی۔ اس کا دل شکر کے جذبات سے بھر گیا تھا۔ پھر وہ فوراً اٹھی۔ اس نے وضو کیا اور 2 نفل شکرانے کے ادا کیے۔ سجدے میں جا کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے اس کی لاج رکھ لی۔ بچوں کے نئے کپڑوں کا انتظام ہو گیا تھا۔ نماز کے بعد بھی اس کے چہرے پر خوشی صاف نظر آ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے کندھوں سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ عید کے دن بچوں کے چہرے خوشی سے دمکتے دیکھنے کا خیال ہی اسے سکون دے رہا تھا۔ رات کو جب بچے اس کے پاس بیٹھے تو وہ انہیں پیار سے دیکھتی رہی۔ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اس بار میرے بچوں کو بھی نئے کپڑے ملیں گے، وہ بھی عید کے دن دوسروں کی طرح خوش ہوں گے۔ اگلے دن صبح بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد اس نے جلدی سے گھر کے کام نپٹائے۔ پھر اس نے اپنا صاف ستھرا لباس پہنا اور سر پر چادر اوڑھ لی۔ دل میں عجیب سی خوشی اور امید تھی۔ اس کا میکہ زیادہ دور بھی نہیں تھا اور زیادہ قریب بھی نہیں تھا۔
رکشے والا عام طور پر 50 روپے لے کر اسے وہاں تک پہنچا دیتا تھا۔ اس نے رکشہ لیا اور تھوڑی ہی دیر میں اپنے میکے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر اماں نے آ کر دروازہ کھولا۔ بیٹی کو دیکھتے ہی اماں کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ انہوں نے اسے گلے لگا لیا اور ماتھا چوم کر ڈھیروں دعائیں دینے لگیں۔ سائمہ نے مسکرا کر اماں کا حال پوچھا اور گھر کے اندر آ گئی۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، پھر سائمہ نے بھابھی کے بارے میں پوچھا۔ اماں نے بتایا کہ وہ ابھی سو رہی ہیں۔ یہ سن کر سائمہ تھوڑا سا جھجکی، مگر پھر بولی، اماں مجھے تو جلدی واپس جانا ہے، بچوں کے اسکول سے آنے کا وقت ہو جائے گا تو وہ پریشان ہو جائیں گے کہ اماں کہاں چلی گئی ہے، میں بھابھی سے مل لیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بھابھی کے کمرے کی طرف چل دی۔ اسی وقت بھابھی نے دروازہ کھولا اور اسے دیکھ کر بولی، ارے سائمہ تم آ گئی ہو، آؤ اندر آؤ۔ بھابھی نے اس کا بازو پکڑا اور محبت سے اندر لے گئیں۔ سائمہ حیران ہو رہی تھی کہ آج بھابھی اتنی محبت کیوں دکھا رہی ہیں۔ وہ تو کبھی اسے جھوٹے منہ پانی تک نہیں پوچھتی تھیں۔ کمرے کے اندر لے جا کر انہوں نے اسے صاف ستھرے صوفے پر بٹھایا، پھر پوچھا، کیا تمہارا روزہ ہے؟ سائمہ نے سر ہلا کر ہاں میں جواب دیا۔ بھابھی الماری کے پاس گئیں اور کچھ دیر بعد پیسوں کا ایک بنڈل نکال کر لے آئیں۔ انہوں نے وہ بنڈل سائمہ کے ہاتھ پر رکھ دیا اور بولی، یہ لو، 1,00,000 روپے ہیں، بچوں کے کپڑے خرید لینا اور گھر کا جو ضروری سامان ہو وہ بھی لے لینا۔ تمہارے گھر کی چھت بھی ٹوٹی ہوئی ہے، اس کی بھی مرمت کروا لینا۔ سائمہ تو حیران رہ گئی، اس نے کبھی ایک ساتھ اتنی بڑی رقم اپنے ہاتھ میں نہیں دیکھی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، وہ گھبرا کر بولی، بھابھی یہ تو بہت زیادہ ہیں، آپ اور لوگوں کو بھی دیں، مجھے بس 10,000 دے دیں، میرے لیے وہی کافی ہوں گے۔ مگر بھابھی نے اس کی بات نہیں مانی۔ انہوں نے کہا، نہیں سائمہ، تم یہ سارے پیسے رکھ لو، تمہیں ان کی زیادہ ضرورت ہے۔ آخر کار سائمہ نے خاموشی سے وہ پیسے رکھ لیے۔ اس کے دل میں شکر اور حیرت کے جذبات ایک ساتھ جمع ہو گئے تھے۔ وہ کمرے سے باہر نکلی اور جا کر اماں کے پاس بیٹھ گئی۔ اماں اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگیں، مگر سائمہ اتنی خوشی اور حیرت میں تھی کہ وہ یہ بتانا ہی بھول گئی کہ بھابھی نے زکوٰۃ کے سارے پیسے اسے دے دیے ہیں۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی خیال بار بار آ رہا تھا کہ اللہ جب چاہے بندے کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ جو رات کو رو رو کر دعا مانگتا ہے، اس کی فریاد وہ ضرور سنتا ہے۔ سائمہ کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے آج اس کے بچوں کی عید واقعی عید بننے والی ہے۔ بچوں کے اسکول سے آنے کا وقت قریب ہو رہا تھا، اس لیے سائمہ نے آہستہ سے اماں کی طرف دیکھا اور نرم لہجے میں اجازت چاہی کہ اماں اب میں چلتی ہوں، بچوں کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، اگر میں گھر پر نہ ہوئی تو وہ پریشان ہو جائیں گے کہ اماں کہاں چلی گئی ہے۔ اماں نے سر ہلا کر اجازت دے دی تو سائمہ نے اپنا بیگ سنبھالا اور چادر کو اچھی طرح سر پر ٹھیک کیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اس بار اس کے بچوں کی عید واقعی خوشیوں والی ہوگی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ بازار جا کر سب سے پہلے گڑیا کے لیے خوبصورت سا جوڑا خریدے گی، پھر بیٹے کے لیے نئے کپڑے لے گی اور گھر کے لیے بھی کچھ ضروری سامان لے آئے گی۔ انہی خیالوں میں مگن وہ دروازے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ اچانک بھابھی اپنے کمرے سے گھبراہٹ کے عالم میں باہر نکل آئیں۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے اور وہ اونچی آواز میں بولنے لگیں کہ ارے میرے پیسے کہاں گئے، میرے پیسے نہیں مل رہے، میرے کمرے سے پیسے غائب ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر اماں چونک کر کھڑی ہو گئیں اور پریشان ہو کر پوچھنے لگیں، کون سے پیسے، کیا ہوا ہے؟ بھابھی نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد فوراً سائمہ کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں بولیں، سائمہ تم ابھی میرے کمرے میں آئی تھی نا، کیا تم نے میرے پیسے اٹھائے ہیں؟ سائمہ یہ الزام سن کر جیسے پتھر کی ہو گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ ایک دم زرد پڑ گیا۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، بھابھی میں آپ کے پیسے کیوں لوں گی، میں نے کچھ نہیں لیا۔ مگر بھابھی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اگر تم نے نہیں لیے تو پھر اپنے بیگ کی تلاشی دے دو تاکہ سچ سامنے آ جائے۔ اماں کا چہرہ بھی سخت ہو گیا۔ انہوں نے سائمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں سائمہ، اگر تم نے پیسے نہیں لیے تو بیگ دکھانے میں کیا حرج ہے، سچ خود ہی سامنے آ جائے گا۔ سائمہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس نے تھر تھراتے ہاتھوں سے اپنا بیگ آگے بڑھا دیا اور کہا، اماں میں نے واقعی کوئی پیسے نہیں لیے، آپ خود دیکھ لیں۔
مگر اس کی آواز میں ایسی بے بسی تھی جسے سن کر بھی کسی کے دل میں رحم نہ آیا۔ بھابھی نے جلدی سے بیگ کھولا اور اس کے اندر ہاتھ ڈال کر تلاش کرنے لگیں۔ چند لمحوں بعد انہوں نے پیسوں کا ایک موٹا سا بنڈل نکالا اور زور سے اماں کے سامنے رکھ دیا اور غصے سے بولیں، دیکھ لیں اماں جی، یہ ہے میرے 1,00,000 روپے جو تمہاری بیٹی چوری کر کے لے جا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر اماں کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے حیرت اور غصے کے ملے جلے انداز میں سائمہ کی طرف دیکھا اور بولیں، سائمہ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی تو مجھ سے مانگ لیتی، چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم نے تو ہماری عزت ہی خاک میں ملا دی۔ سائمہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بار بار کہتی رہی کہ اماں میں نے چوری نہیں کی، یہ پیسے مجھے بھابھی نے خود دیے تھے، مگر اس کی بات کوئی سننے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ پیسے اس کے بیگ سے ہی نکلے تھے اور یہی بات اس کے خلاف سب سے بڑی گواہی بن گئی تھی۔ بھابھی نے طنزیہ انداز میں کہا، اگر میں نے دیے ہوتے تو کیا میں شور مچاتی؟ تم نے سمجھا شاید میں دیکھ نہیں پاؤں گی، مگر اللہ نے تمہارا بھانڈا پھوڑ دیا۔ اماں نے بھی ناراضگی سے منہ پھیر لیا اور سخت لہجے میں بولیں، بس سائمہ، اب مزید صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہونا تھا وہ سب کے سامنے آ چکا ہے، تم نے ہمیں بہت شرمندہ کیا ہے۔ سائمہ کا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ اس کے پاس اب کہنے کو کچھ باقی نہیں رہا تھا، کیونکہ اس کی ہر بات جھوٹ لگ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنے آنسو پونچھے اور خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے قدم بوجھل ہو چکے تھے، جیسے ہر قدم پر کوئی بوجھ لدا ہوا۔ دروازے سے باہر نکلتے وقت اس نے ایک بار پیچھے مڑ کر اماں کی طرف دیکھا، مگر اماں نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ یہ منظر اس کے دل پر تیر کی طرح لگا، مگر اس نے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے گھر سے نکل آئی۔ باہر آ کر وہ سڑک کے کنارے کچھ دیر کھڑی رہی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی عزت خاک میں مل گئی ہو۔ رکشے میں بیٹھتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پورا راستہ وہ روتی رہی اور دل ہی دل میں اللہ سے فریاد کرتی رہی کہ یا اللہ، میں نے چوری نہیں کی، تو پھر آج مجھ پر یہ الزام کیوں لگا دیا گیا؟ گھر پہنچ کر بھی اس کا دل سنبھل نہیں رہا تھا۔ بچے اسکول سے آئے تو اس نے زبردستی مسکرا کر ان سے بات کی، مگر اس کے دل کا دکھ کم نہ ہوا۔ ادھر میکے میں اماں کو بھی کچھ دیر بعد شاید اپنے سخت رویے کا احساس ہوا، تو انہوں نے بہو سے کہا، دیکھو اس بات کا ذکر اپنے بھائی سے مت کرنا، ورنہ وہ بہت ناراض ہو جائے گا اور گھر میں بڑی لڑائی ہو جائے گی۔ بھابھی نے فوراً سر ہلا دیا اور بولی، ٹھیک ہے اماں جی، میں آپ کی بات مان لیتی ہوں، میں اس بات کا ذکر نہیں کروں گی۔ یوں یہ بات وہیں دب گئی اور سائمہ کے بھائی کو اس واقعے کا کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا۔ وقت گزرتا رہا اور اگلے دن عید کا چاند نظر آ گیا، مگر سائمہ کے دل میں خوشی کہیں کھو چکی تھی۔ عید کی صبح جب سب بچے سادہ سے پرانے کپڑے پہن کر اس کے پاس بیٹھے تھے تو اس کے دل میں پھر درد کی ایک لہر اٹھی، مگر وہ خاموش رہی۔ اسی دوران اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ سائمہ نے دروازہ کھولا تو سامنے اس کے بھائی اور بھابھی کھڑے تھے اور اس کے ساتھ بھابھی بھی تھیں۔ بھائی کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا اور چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ خوشی سے بولا، بہن عید مبارک، میں تمہیں عیدی دینے آیا ہوں، اور یہ کہتے ہوئے وہ گھر کے اندر قدم رکھنے لگا، جبکہ سائمہ خاموش کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی اور اس کے دل میں بہت سی باتیں ایک ساتھ مچل رہی تھیں۔ سائمہ نے انہیں چند لمحے خاموشی سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر اداسی صاف نظر آ رہی تھی۔ بھائی نے حیران ہو کر پوچھا، تم اتنی چپ چپ کیوں ہو؟ سب خیریت تو ہے؟ سائمہ نے آہستہ سے نظریں جھکا لیں اور دھیمی آواز میں بولی، آپ میرے گھر کیوں آئے ہیں؟ میں تو چور ہوں نا؟ بھائی یہ سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے فوراً پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ بھابھی نے جلدی سے بات سنبھالنے کی کوشش کی اور مصنوعی افسوس کے ساتھ بولی، کل یہ ہمارے گھر آئی تھی، میرے کمرے سے پیسے چوری کر لیے تھے، اماں نے انہیں ڈانٹ دیا تو ناراض ہو کر چلی آئیں۔ اب اس میں میرا کیا قصور ہے اگر انہوں نے چوری کی تھی؟ میں کل سے ان کو کال بھی کر رہی ہوں، لیکن انہوں نے میری ایک کال کا جواب نہیں دیا۔ میں چاہتی تھی کہ جو پیسے انہوں نے چرائے ہیں انہی کو ہی دے دوں۔ میں تو ان پیسوں کی زیادہ پرواہ بھی نہیں کرتی، لیکن وہ زکوٰۃ کے پیسے تھے، اس لیے مجھے فکر ہوئی۔ یہ سن کر سائمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار اس کے چہرے پر عجیب سا حوصلہ بھی تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، میں نے چوری نہیں کی تھی، وہ پیسے مجھے خود بھابھی نے دیے تھے۔
بھابھی نے فوراً طنزیہ انداز میں کہا۔ اگر میں نے دیے تھے تو پھر میں شور کیوں مچاتی؟ یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ جب پکڑی گئی تو الٹا مجھ پر الزام لگانا شروع کر دیا اور مجھے اماں کی نظر میں بھی برا بنا دیتی اگر ان کے بیگ سے پیسے نہ نکلتے، بھابھی نے دکھ بھرے لہجے میں کہا تھا۔ بھائی اب بھی حیران کھڑا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اصل بات کیا ہے۔ تب سائمہ خاموشی سے اندر گئی اور اپنا موبائل لے آئی۔ اس نے موبائل آن کیا اور ایک ریکارڈنگ کھول کر بھائی کے ہاتھ میں دے دی۔ بھائی نے حیرت سے موبائل کان سے لگایا۔ چند لمحوں بعد بھابھی کی آواز صاف سنائی دینے لگی، وہی میٹھی آواز جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ سائمہ آ کر زکوٰۃ کے پیسے لے جاؤ اور بچوں کے کپڑے خرید لینا۔ ریکارڈنگ ختم ہوئی تو کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ بھائی کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا، اس کی آنکھوں میں غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے غصے سے بھابھی کی طرف دیکھا۔ بھابھی کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی، اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ وہ نظریں جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ بھائی نے سخت لہجے میں پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ تم نے سائمہ پر اتنا بڑا الزام کیوں لگایا؟ بھابھی کچھ لمحے خاموش رہیں، پھر آہستہ سے بولی، میں نے غصے میں آ کر ایسا کر دیا تھا۔ بھائی کا غصہ اور بڑھ گیا۔ وہ بولا، یہ غصہ نہیں تھا، یہ ایک سوچی سمجھی چال تھی۔ تم نے میری بہن کی عزت پر الزام لگایا ہے۔ بھابھی خاموش کھڑی رہیں۔ آخر کار بھائی نے سخت آواز میں کہا، سچ بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کچھ لمحوں بعد بھابھی کی آواز کانپنے لگی۔ اس نے آہستہ سے کہا، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ سائمہ کے حالات بہت خراب ہیں اور آپ اپنی جائیداد میں سے اس کو حصہ دینا چاہتے ہیں۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ مجھے لگا کہ اگر اماں کو بھی سائمہ سے بدگمان کر دیا جائے تو پھر کبھی اس کا ذکر نہیں ہوگا۔ یہ سن کر بھائی کا غصہ اور بڑھ گیا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، تم نے صرف اپنی لالچ کی وجہ سے میری بہن کی عزت کو داؤ پر لگا دیا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ بھابھی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ آہستہ سے بولی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اسی دوران اماں بھی وہاں آ پہنچی تھیں۔ انہوں نے حیرت سے سب کو دیکھا اور پوچھا، کیا ہوا ہے؟ بھائی نے انہیں ساری بات بتا دی۔ اماں یہ سن کر ساکت رہ گئیں۔ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ انہوں نے سائمہ کی طرف دیکھا اور افسوس سے بولی، بیٹی میں نے تمہیں بہت برا بھلا کہا تھا۔ مجھے سچ جانے بغیر تم پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے معاف کر دو۔ سائمہ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ اس نے آہستہ سے کہا، اماں آپ میری ماں ہیں، آپ سے ناراض کیسے ہو سکتی ہوں؟ پھر بھائی نے سخت لہجے میں بھابھی سے کہا، اب تم سائمہ سے معافی مانگو۔ اگر تمہیں اس گھر میں رہنا ہے تو سائمہ کو منانا ہوگا۔ اگر سائمہ تمہیں معاف نہیں کرتی تو میں تمہیں اپنی زندگی میں نہیں رکھوں گا۔ بھابھی آہستہ آہستہ سائمہ کے پاس آئیں۔ ان کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، سائمہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ تم میری بہنوں جیسی ہو اور میں نے تم پر الزام لگا دیا۔ سائمہ نے چند لمحے انہیں دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، اللہ معاف کرنے والا ہے، میں بھی آپ کو معاف کرتی ہوں، مگر آئندہ کبھی کسی کی عزت کے ساتھ ایسا کھیل مت کھیلنا۔ میرے معصوم یتیم بچوں کو اگر اس بات کی خبر ہوتی تو وہ کتنا ٹوٹ جاتے۔ بھابھی نے اس بات میں سر ہلایا اور سائمہ کو یقین دلایا کہ آئندہ وہ ایسا کچھ نہیں کرے گی، کبھی کسی پر الزام نہیں لگائے گی۔ بھائی نے سائمہ کے ہاتھ میں عیدی کا لفافہ رکھا اور پیار سے کہا، بہن تمہارا حق کبھی کوئی نہیں چھین سکتا۔ تم میرے ساتھ چلو مارکیٹ، میں ایک دو دکانیں کھلی ہوں گی، میں بچوں کو عید کے کپڑے وہیں سے لے دیتا ہوں، ریڈی میڈ کپڑے لے لیں گے، اور عید کے بعد جیسے ہی کوٹ کھلیں گے تو میں تمہیں تمہارا حصہ بھی دے دوں گا تاکہ تم آسانی سے اپنی زندگی گزارو، کسی کی محتاج نہ رہو۔ اب سے تم اپنے حصے کی مالک خود ہوگی۔ میں نے بہت سال تمہارا حصہ خرچ کیا ہے، مزید نہیں۔ اس لمحے سائمہ کے دل کا بوجھ جیسے ہلکا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں سکون اتر آیا تھا۔ عید کا دن تھا اور سچ آخر کار سامنے آ چکا تھا۔ اب اس کے بچوں کی عید بھی خوشیوں والی ہونے والی تھی۔